آج کی اس ایمان افروز اور حیرت انگیز کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ایک ایسے تاجر کی کہانی ہے جس نے رمضان کے مقدس مہینے میں ایک غریب بوڑھے کو معمولی سا صدقہ دیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ چھوٹا سا عمل اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ آخر اس صدقے میں ایسی کون سی برکت تھی جس نے اس کی قسمت کو بدل دیا؟ آئیے اس سبق آموز کہانی کو سنتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک وسیع صحرا کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا۔ اس شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان تاجر رہتا تھا۔ احمد بہت محنتی اور ایماندار انسان تھا۔ وہ اونٹ پر سامان لاد کر دور دور کے شہروں میں تجارت کرنے جاتا تھا۔ لوگ اس کی سچائی اور دیانت داری کی وجہ سے اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ لیکن احمد کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کی تجارت کبھی اچھی چلتی تھی اور کبھی نقصان ہو جاتا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ لمبے سفر کے بعد واپس آتا اور اس کے پاس بہت کم پیسے بچتے۔ ایک سال رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا۔ پورا شہر عبادت اور نیکیوں میں مصروف ہو گیا۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ لوگ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے لگے۔ احمد بھی ہر سال کی طرح اس بار بھی روزے رکھ رہا تھا، مگر اس سال اس کی تجارت اچھی نہیں چل رہی تھی۔ اس کے پاس صرف تھوڑے سے سکے بچے تھے اور انہی پیسوں سے اسے اپنا اگلا سفر بھی شروع کرنا تھا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا۔ سورج بہت تیز تھا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ وہ شخص سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی لاٹھی تھی۔ بوڑھا شخص کمزور آواز میں لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، مگر لوگ جلدی میں تھے اور زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر کے گزر جاتے تھے۔ احمد کچھ لمحوں کے لیے رک گیا۔ وہ بوڑھے شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنے سکے نکال کر دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ان پیسوں میں سے کچھ دے دے گا تو اس کے اپنے سفر کے اخراجات کم ہو جائیں گے۔ اسی دوران بوڑھے شخص کی نظر احمد پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے اور بوڑھے شخص کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور احمد کے لیے دعا کرنے لگا، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ احمد مسکرا کر وہاں سے چل دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رمضان کے اس چھوٹے سے صدقے کی برکت اس کی زندگی میں ایسا حیرت انگیز معجزہ لانے والی ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احمد بوڑھے شخص کو صدقہ دے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی سکون کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس اب پہلے سے بھی کم پیسے رہ گئے تھے، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ بازار سے گزرتا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے کے قریب تھا۔ لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کیونکہ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا۔ احمد بھی جلدی سے گھر پہنچ گیا۔ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب احمد نے دروازہ کھولا تو اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، آج تم دیر سے آئے ہو۔ احمد نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، امو، آج بازار میں ایک بوڑھا فقیر ملا تھا، میں نے اسے کچھ صدقہ دیا۔ یہ سن کر اس کی ماں کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اس نے کہا، بیٹا، رمضان میں دیا ہوا صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ احمد خاموشی سے بیٹھ گیا اور افطار کا انتظار کرنے لگا۔ افطار کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، امو، کل میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تجارت اچھی ہو جائے گی۔ اگلی صبح احمد نے اپنا سامان اونٹ پر لادا اور شہر سے باہر نکل گیا۔ صحرا کا سفر آسان نہیں تھا۔ گرم ریت اور تیز دھوپ انسان کو تھکا دیتی تھی، مگر احمد صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ ایک سنسان راستے پر پہنچا۔ وہاں اچانک اسے کچھ لوگ نظر آئے۔ وہ لوگ پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ احمد نے ان کے قریب جا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہم ایک قافلے کے تاجر ہیں، ہماری گاڑی کا پہیہ ٹوٹ گیا ہے اور ہمارے پاس اسے ٹھیک کرنے کا کوئی سامان نہیں۔ اگر ہم یہاں زیادہ دیر رکے تو ہمارا سارا سامان خراب ہو جائے گا۔ احمد نے فوراً ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے اونٹ سے کچھ اوزار نکالے اور گاڑی کا پہیہ ٹھیک کرنے لگا۔ کافی محنت کے بعد آخرکار پہیہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ قافلے کے سردار نے احمد سے کہا، تم نے آج ہماری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے، ہم تمہیں اس کے بدلے انعام دینا چاہتے ہیں۔ احمد نے عاجزی سے کہا، میں نے یہ کام صرف مدد کے لیے کیا ہے، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ لیکن قافلے کے سردار نے پھر بھی احمد کے اونٹ پر سامان لاد دیا۔ یہ قیمتی کپڑے اور مسالے تھے۔ اس نے کہا، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ احمد حیران رہ گیا۔
इतना कीमती सामान इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या ये इस सदक़े की बरकत है जो मैंने रमजान में दिया था? अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपना सफर जारी रखा। इसका दिल खुशी से भर गया था, मगर इसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि रमजान के इस छोटे से सदक़े की बरकत इसकी जिंदगी में अभी और भी बड़े मुजिज़े दिखाने वाली है, और आने वाले दिनों में अल्लाह इसे ऐसी कामयाबी अता करने वाला था जिसका इसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। अहमद ने काफिले वालों से मिलने वाला कीमती सामान अपने ऊंट पर रखा। इसके दिल में हैरत भी थी और खुशी भी। वो बार बार सोच रहा था, क्या वाकई ये सब इस सदक़े की बरकत है जो इसने रमजान में दिया था? सहरा का सफर जारी रहा। गर्म हुआ चल रही थी और रेत के जर्रे फिजा में उड़ रहे थे, मगर अहमद के दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। वो हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। कई दिनों के सफर के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। ये शहर तिजारत के लिए बहुत मशहूर था। बाजार में दूर दूर के ताजिर अपने सामान के साथ आए हुए थे। लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। अहमद ने भी अपना सामान बाजार में रख दिया। वो वही कीमती कपड़े और मसाले थे जो काफिले वालों ने इसे दिए थे। चंद ही घंटों में लोग उसके सामान को देखने लगे, क्योंकि वो सामान बहुत आला मेयार का था। एक अमीर ताजिर अहमद के पास आया। इसने सामान को गौर से देखा। फिर इसने अहमद से कहा, मैं ये सारा सामान खरीदना चाहता हूं। अहमद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसने कीमत बताई। अमीर ताजिर ने फौरन वो कीमत कबूल कर ली और अहमद को बहुत ज्यादा रकम दे दी। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कमाई कभी नहीं देखी थी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो वाकई अपने बंदों को वहां से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकते। कुछ दिन बाद अहमद वापस अपने शहर रवाना हो गया। इसके ऊंट पर अब सामान की जगह खुशखबरियां थीं। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। अहमद ने मुस्कुराकर अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। इसने बताया कि कैसे एक बूढ़े फकीर को दिया हुआ सदका अल्लाह ने इसके लिए रहमत और बरकत का सबब बना दिया। अहमद की मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने कहा, बेटा, मैंने तुमसे कहा था, रमजान में दिया हुआ सदका कभी जाया नहीं जाता। अहमद ने इसी दिन एक बड़ा फैसला किया। इसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करने का इरादा कर लिया। अगले दिन वो बाजार गया और उसने कई गरीब खानदानों की मदद की। लोग अहमद की सखावत देखकर हैरान रह गए। वो पहले एक आम ताजिर था, मगर अब वो शहर में नेकी और सखावत की मिसाल बन चुका था। एक दिन अहमद को अचानक वही बूढ़ा फकीर याद आया। वो फौरन इस जगह गया जहां इसने इसे सदका दिया था, मगर वहां वो फकीर मौजूद नहीं था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो बूढ़ा शख्स एक मुसाफिर दरवेश था जो अक्सर लोगों को नेकी की तरफ मुतवज्जे करता था और फिर आगे सफर पर निकल जाता था। अहमद मुस्करा दिया। इसने दिल ही दिल में दुआ की, आ अल्लाह, जिस शख्स ने मुझे नेकी की तरफ मुतवज्जे किया तो इसे भी अपनी रहमतों से नवाज। इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसकी तिजारत भी बढ़ती गई और उसका दिल भी नेकियों की तरफ माइल होता गया। वो हमेशा लोगों की मदद करता और हर रमजान में ज्यादा से ज्यादा सदका देता, क्योंकि इसे यकीन हो चुका था कि सदका सिर्फ माल कम नहीं करता, बल्कि अल्लाह इसमें बेशुमार बरकतें अता करता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि रमजान के मुकद्दस महीने में दिया हुआ एक छोटा सा सदका भी इंसान की जिंदगी में हैरत अंगेज बरकतें ला सकता है।